آج ہم جدید تاریخ کی سب سے بڑی معاشی تبدیلیوں میں سے ایک پر بات کرنے والے ہیں۔ آخر چین نے غربت کے خلاف جنگ جیتی کیسے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں یہ راز چھپا ہے کہ کیسے صرف چند دہائیوں میں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی گئیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 1970 کی دہائی کے آخر سے لے کر اب تک چین نے 800 ملین لوگوں کو شدید غربت سے باہر نکالا ہے۔ جی ہاں، 800 ملین۔ یہ ایک اتنا بڑا ہنسا ہے کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً پورے یورپ کی آبادی کے برابر ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا جواب کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے، بلکہ ایک پورا بلو پرنٹ تھا، ایک جامع منصوبہ جسے کئی دہائیوں میں مرحلہ وار نافذ کیا گیا۔ چلے آج اس بلو پرنٹ کی تہیں کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1978 سے۔ اس بلو پرنٹ کا پہلا اور شاید سب سے اہم حصہ تھا پورے معاشی نظام کی بنیادوں کو ہی بدل دینا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ سب شروع ہوا ڈینگ زیاؤپنگ کی 1978 کی مشہور اصلاحات سے۔ چین نے اپنی پرانی منصوبہ بند معیشت کو خیرباد کہا اور ایک مارکیٹ پر مبنی نظام کو اپنایا۔ اس نے یوں سمجھیں اپنی معیشت کے دروازے پوری دنیا کے لیے کھول دیے اور تیز رفتار ترقی کے لیے سٹیج تیار کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی شہروں سے نہیں بلکہ دیہات سے شروع ہوئی۔ پہلے کیا تھا؟ اجتماعی کاشتکاری کا نظام، جہاں ساری زمین اور فصل ریاست کی ملکیت تھی۔ لیکن پھر آیا گھریلو ذمہ داری کا نظام۔ اس کے تحت کسانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ فصل بیچ کر منافع خود رکھ سکتے ہیں۔ صرف اس ایک تبدیلی نے زراعت میں انقلاب برپا کر دیا اور پیداوار آسمان پر پہنچ گئی۔ دیہات کے ساتھ ساتھ شہر بھی ترقی کے انجن بن گئے۔ خاص طور پر خصوصی اقتصادی زونز بنائے گئے، جہاں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فیکٹریاں لگانے کی دعوت دی گئی۔ اس سے لاکھوں نئی نوکریاں پیدا ہوئیں اور دیہات سے لوگوں کا ایک بہت بڑا ریلا کام کی تلاش میں شہروں کی طرف امڑ آیا۔ اور اس پوری تبدیلی کے پیچھے جو اصل طاقت تھی وہ تھی مسلسل اور تیز رفتار معاشی ترقی۔ کئی دہائیوں تک چین کی جی ڈی پی میں سالانہ 8 سے 10% کا اضافہ ہوتا رہا۔ یہی وہ انجن تھا جس نے آمدنیوں کو بڑھایا اور کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا۔ لیکن صرف معاشی ترقی ہی کافی نہیں تھی۔ اس ترقی کے فائدے ملک کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے بلو پرنٹ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس کا مقصد تھا پورے ملک کو آپس میں جوڑنا، صرف سڑکوں سے نہیں بلکہ ہر طرح کے انفراسٹرکچر سے۔ اس مرحلے میں چین نے انفراسٹرکچر پر بے تحاشا سرمایہ کاری کی۔ نئی سڑکوں اور تیز رفتار ٹرینوں کے جال بچھائے گئے، بجلی کے گرڈ دور دراز علاقوں تک پہنچائے گئے اور انٹرنیٹ کی سہولت عام کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ ملک کا کوئی بھی حصہ الگ تھلگ نہ رہے۔ اس سب کے پیچھے سوچ بالکل واضح تھی، فاصلے کو ترقی اور مواقع کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس نئے انفراسٹرکچر نے نہ صرف سامان کے نقل و حمل کو سستا کیا بلکہ دور دراز گاؤں میں رہنے والوں کے لیے بھی شہروں میں نوکری، تعلیم اور صحت کی سہولیات تک پہنچنا آسان بنا دیا۔ لیکن یہ کہانی صرف سڑکوں اور پلوں کی نہیں ہے۔ چین میں اپنی سب سے بڑے اثاثے یعنی اپنے لوگوں پر بھی سرمایہ کاری کی۔ ایک طرف تو بنیادی تعلیم کو عام کیا گیا جس سے خواندگی کی شرح بڑھی، تو دوسری طرف دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا گیا تاکہ کوئی شخص صرف اس لیے غریب نہ رہ جائے کہ وہ بیمار ہے یا اس کے پاس کوئی ہنر نہیں۔ تو اب آتے ہیں اس حکمت عملی کے سب سے جدید اور کہہ لیں ٹیکنیکل مرحلے پر۔ جب زیادہ تر غربت ختم ہو گئی تو حکومت نے اپنا طریقہ کار بدلا۔ اب وسیع پیمانے پر ترقی کے بجائے ایک غریب خاندان پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس نئی پالیسی کو ہدفی غربت کا خاتمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ڈیٹا کی مدد سے ہر ایک غریب خاندان کی نشاندہی کی جائے، ان کی غربت کی وجہ معلوم کی جائے اور پھر ٹھیک اسی کے مطابق ان کی مدد کی جائے۔ یہ عمل 3 آسان مراحل پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے ڈیٹا کا استعمال کر کے صحیح خاندانوں کی شناخت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان کی ضرورت کے مطابق مدد کا ایک خاص منصوبہ بنایا جاتا تھا اور آخر میں مقامی سرکاری اہلکاروں کو نتائج کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جاتا تھا کہ آیا وہ خاندان غربت سے نکلا یا نہیں۔ اور مدد کا کوئی ایک فارمولا نہیں تھا۔ یہ سلائیڈ بڑی اچھی طرح دکھاتی ہے کہ یہ ایک پورا ٹول باکس تھا۔ کسی خاندان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے چھوٹا قرض دیا گیا،
کسی نوجوان کو نوکری کے لیے ٹریننگ دی گئی، کچھ لوگوں کو ایسے علاقوں سے منتقل کیا گیا جہاں رہنا ممکن نہیں تھا، اور کچھ کو براہ راست نقد امداد دی گئی، یعنی ہر ایک کے لیے الگ حل۔ اچھا، لوگوں کو غربت سے نکال تو لیا، لیکن اس بات کو یقینی کیسے بنایا جائے کہ وہ واپس غربت میں نہ گریں؟ اس کے لیے دباؤ جیسے سماجی حفاظتی نظام بنائے گئے۔ یہ ایک کم از کم آمدنی کا پروگرام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر کسی پر مشکل وقت آئے تو وہ دوبارہ غربت کے جال میں نہ پھنسے۔ تو اس کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیں اب ذرا نتائج کا خلاصہ کرتے ہیں اور ان اہم سوالات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ سرکاری طور پر 2020 میں چین نے ایک تاریخی اعلان کیا کہ اس نے اپنے قومی معیار کے مطابق ملک سے شدید غربت کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ لیکن پوری تصویر اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکالنا ایک ناقابل یقین کامیابی ہے، وہیں دوسری طرف شہروں اور دیہات کے درمیان آمدنی کا فرق آج بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ کامیابی مکمل طور پر ریاستی قیادت میں حاصل ہوئی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ماڈل کسی اور ملک میں بھی کام کر سکتا ہے؟ اور ہاں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار تو کامیابی دکھاتے ہیں، کچھ ناقدین ان کامیابیوں کے لمبے عرصے تک قائم رہنے اور ڈیٹا کی شفافیت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ بلو پرنٹ، جس نے تاریخ کی سب سے بڑی معاشی تبدیلیوں میں سے ایک کو ممکن بنایا، صرف چین کے اپنے خاص حالات کی وجہ سے کامیاب ہوا؟ یا کیا اس میں ایسے اسباق پوشیدہ ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک بھی غربت کے خلاف اپنی جنگ میں اس